حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور مشقتیں اور تکالیف کا سامنا کس نے کیا، کن پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل والامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکالیف کا سامنا انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ جس کا بھی اونچا مرتبہ ہے تو مرتبے کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے تکالیف کا سامنا کیا، یعنی جتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہوگا اتنی مصیبتیں اور مشکلات کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس لیول کا وہ دین رکھتا ہے اسی کے مطابق تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر وہ دین میں وہ سخت ہے، دین کے اندر اگر سخت ہے تو اس کی آزمائش، اس کا امتحان بھی سخت ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہے، وہ دین میں کمزور ہے تو امتحان بھی اس پر آسان ہوگا۔ فَمَا زَالَ كَذَلِكَ، تو معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ زمین پر چلتا رہے گا، اس کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک جس کو اونچا مرتبہ دیتا ہے تو اس کے مرتبے کے مطابق اس کو تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ تعالیٰ نے تخریج فرمائی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حدیث ایک سند کے لحاظ سے حسن ہے، دوسری سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔